یہ اللہ ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، وہ سزا دے سکتا ہے۔ بندہ ڈرے، دعائیں کرے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی شرمندگی اور اے اللہ قیامت کے دن کی پکڑ سے بچائیے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو اللہ نے کس بات پر بخش دیا، بے نیاز ہے نا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نبی جویت، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت۔ فرمایا رحمت حق تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس بات پر میرے بندے کو بخش دیا جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہونے کا خوف ہے نا، ایک حدیث کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ یہ مان رہا ہے کہ کوئی ہے جو پکڑنے والا ہے، کوئی ہے جو سزا دینے والا ہے، اسی لیے یہ معافی مانگ رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما لی ہے۔ یہ توبہ کرنا ہے نا، جو معافی مانگنا ہے، یہ سبمشن ہے، یہ سپردگی ہے کہ بندہ ہوں گناہگار ہوں مولا، ہو گئے خطا مگر تو رب ہے، اے اللہ تو چاہے تو مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے، مگر اس خطا کار بندے کی تمنا یہ ہے، التجا یہ ہے، اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان، اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، اپنے عمل پر نہیں کہ میں نے نیکیاں کر لی، میں نے حج کر لیا، میں نے عمرے کر لیے، میں نے تلاوت کر لی، میں بخشا جاؤں گا، نہیں، کبھی زندگی میں یہ خیال مت لانا، ہم عمل سے نہیں، ہم رحمت سے بخشے جائیں گے۔ اگر اس نے عدل کیا نا، تو وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، اگر وہ انصاف کرے نا تو بڑی بڑی شانوں والے بھی ڈر کے کانپنے لگ جائیں گے۔ عدل کرے تے بخشے جاسن، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ تو رحمت کرے گا تو میرے جیسے لوگوں کی بخشش ہوگی، انصاف ہوا تو مارے جائیں گے، کیونکہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ بڑے خوش ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، سنو، اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ہم سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس دن ہر ایک الگ ہی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ کچھ خوش نصیب کیسے ہوں گے؟ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اپنے نیک اعمال کو دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ اور گناہگاروں کا حال کیا ہوگا؟ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور ان کے چہروں سے ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب الحمدللہ توحید پر پکا ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے حضور حاضری سے حیا کیا کریں اور سوچیں کون سا منہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اپنے گناہ تو یاد کریں نا، ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا قیامت کے دن ہمارا چہرہ چمک رہا ہو، خوشیاں ہوں، اے اللہ چہرہ سیاہ نہ ہو جائے۔ آج کل لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یار فلاں بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ بڑا چمکتا ہے، یار میرا ایسا چہرہ نہیں۔ ارے دنیا کی اس خوبصورتی کا کیا کرنا کہ دنیا میں چہرہ چمک رہا ہو اور قیامت کے دن سیاہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو مولا قیامت کے دن چہرہ سیاہ نہ ہو جائے۔ تو نے دنیا مولا کو چھپایا یا خدا، یا رب تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، مولا حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا خدا ستار ہے۔
سنے ہمارے اسلاف کیسے تڑپتے تھے، کتنا شرمندہ، کتنی انکساری۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں مسجد حرام شریف میں کعبے کے طواف میں مصروف تھا، اچانک ایک شخص کو دیکھا جو کعبے کی دیوار سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اور لب پر صدا کیا ہے، اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ لوگوں نے کہا اے شیخ کیسے دعا کر رہے ہو، کیوں یہ دعا کر رہے ہو، قیامت کے دن اندھا اٹھنے کی دعا کون کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، اس سے بہتر ہے مجھے اندھا اٹھایا جائے۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ پتہ ہے اس شخصیت نے نام کیا بتایا؟ کہتے میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، پیران پیر، ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کعبے کی دیوار پکڑ کر کیا دعا کر رہے، مولا میرے اعمال اگر ایسے نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہو سکوں تو مجھے اندھا اٹھانا۔ میں اور آپ، ہم اور آپ کیا چیز ہیں، ہمارے تو گناہ ہی گناہ ہیں، خطائیں ہی خطائیں۔ کبھی شرم آئی کہ کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو میرا بنے گا کیا؟ میری بے حیائیاں، میری بے شرمیاں، میری کوتاہیاں، اکیلے میں رہ کر میرے گناہ کرنے جب کھول دیے گئے تو میں اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، عقیدہ توحید کا یہ عملی تقاضا ہے کہ بندہ اس بات کی حیا کرے کہ یہ گندا نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے مولا اپنے اچھوں کے صدقے ہمیں معاف کر دیں۔ اے اللہ قیامت کے دن جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا ان بلا حساب جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اعلیٰ حضرت کی بڑی پیاری دعا ہے، آؤ مل کر کر لیتے ہیں۔ جمعرات کی رات ہے، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یا الہی نام اعمال کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے قلب ستارے خطا کا آمین آمین آمین۔ اللہ اس دن بچا لے ہمیں، اللہ اپنی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ دوسرا عملی تقاضا توحید کا ہے۔ داتا حضور لکھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ پاک کے احکام کے تابع کر دینا، جو اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا ترجمہ ہے؟ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین پر پوجا جانے والا سب سے بڑا معبود خواہش نفس ہے۔ گناہ کا دل ہو گیا، اب گناہ کرنا ہے۔ آج حرام کھانے کا دل ہو گیا، حرام کھانا ہے۔ آج بری محفل میں جانے کا دل ہو گیا، وہاں جانا ہے۔ روکنا نہیں اپنے آپ کو، جو جی چاہا وہ کرنا ہے، چاہے اس کرنے میں رب راضی ہے، رب ناراض ہے۔ ظلم کرنے کا جی چاہا تو ظلم کرنا ہے، کسی کو ستانے کا جی چاہا اس کو ستانا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی خواہشات کے پیچھے بندہ برباد ہو گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے۔ ہم آج ذرا غور کریں نا، ہماری زندگی کا مقصد ہی ایک ہے، بڑا گھر بنانا ہے، بڑی بلڈنگ بنانی ہے، اور مال بنانا ہے، قیمتی گاڑیاں لینی ہے، عزت ہونی چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے۔ ارے جناب پاپولر ہونا چاہیے، نہیں جناب مجھے تو قومی اسمبلی کا ممبر بننا ہے، مجھے منسٹر بننا ہے، مجھے جناب حکومت میں آنا ہے، اور اس کے لیے جو غلط کام کرنا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں۔ یہی تو خواہشات کی پیروی ہے، یہ توحید کا عملی تقاضا نہیں۔ جی چاہ رہا ہے، مگر پہلا سوال یہ ہو کہ جو کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ رب کی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں؟ میں اپنی خواہشات تو پوری کر لوں گا، مگر اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ایک چمڑے کا تکیہ ہے،
جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور خردرے بان کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. چارپائی پر کوئی بستر یا کپڑا نہیں ہے. جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا تو آپ کے جسم مبارک پر اس چارپائی کے نشان تھے. نبی پاک کی یہ انداز، یہ بے رغبتی، یہ دنیا دیکھ کر حضرت عمر فاروق کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی پاک نے جب حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں سے زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ تو عیش کریں، اپنے محلات میں لگژریز میں رہیں، اور حضور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے پاس تو نہ پراپر بستر ہے، نہ جناب اس طرح کے گھر ہیں، نہ مکان ہیں، نہ بیڈ رومز ہیں. میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. نبی پاک کا فرمان سنیے. اللہ کے حبیب فرماتے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ بس آج یہ بات سمجھ جائیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے، دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. ہم دنیا اچھی کرنے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں. بے وقوف ہے وہ شخص کہ جس دنیا میں چند سال رہنا ہے. کیا آپ کے سامنے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ ہر روز خبر آتی ہے، کہیں 20 سال کا نوجوان، کہیں 25 سال، کہیں 30 سال، 40-50 سال کی عمر میں اکثر لوگ چلے جاتے ہیں. جی ہاں آپ بھی جانے والے ہیں اور میں بھی جانے والا ہوں. عقل مند کون ہے؟ دنیا کو اچھی کرے یا آخرت کو اچھی کرے؟ آقا نے فرما دیا اے عمر اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو. مگر آج ایک ہی فکر ہے، گھر اچھا ہو جائے، دنیا میں مالدار ہو جاؤں، دنیا میں عزت مل جائے. بے شک حلال کے طریقے سے مال کمانا ہر حال میں برا نہیں، لیکن اس مال کمانے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں، نام بنانے کے چکر میں کہیں رب کو ناراض مت کر بیٹھنا. حالانکہ نبی پاک کس طرح ان دنیاوی عیش و عشرت سے دور رہتے تھے. کئی بار نعت میں یہ اشعار سنے ہوں گے نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا. بتائیے نا، ہم تو اس آقا کے امتی ہیں اور ہم کہیں ملاوٹ کر لو کوئی بات نہیں، جھوٹ بول لو کوئی بات نہیں، رشوت کھا لو کوئی بات نہیں، مال بنا لو، مرنا نہیں. یہ ملاوٹ کرنے والے کو مرنا نہیں، یہ رشوت لے کر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے کو مرنا نہیں، یہ جناب جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مال بیچنے والے کو مرنا نہیں. ارے مرنا تو بات کی بات ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ظلم کر کے مال کماتا ہے دنیا میں بھی آفت میں مبتلا ہوتا ہے. اپنے بچوں کے اندر، اپنی فیملی کے اندر وہ پرابلمز دیکھتا ہے. یہ حرام کا مال آتا بھی تیزی سے ہے اور پھر چلا بھی ایسے ہی جاتا ہے. کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ دیکھو کہ کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے. تیسرا تقاضا، ہاں عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے نا. تیسرا عملی تقاضا کیا ہے؟ راضی بر رضا رہنا. یعنی داتا گنج بخش فرماتے ہیں عملی توحید یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی مرضی کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جب کسی مردے کو کوئی غسل دے رہا ہو، مردے کی کچھ نہیں چل رہی، وہ کروٹ دیتا ہے تو مردہ کروٹ لے لیتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مردے کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، وہ پیر اٹھاتا ہے تو مردے کا پیر اٹھ جاتا ہے. یعنی مردہ بالکل غسل کرنے والے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کیا پیاری مثال دی کہ بندہ اللہ پاک کی مرضی کے سامنے ایسے ہو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں. جیسے غسل دینا ہے اے اللہ جیسے تیری مرضی، جیسے رکھے میں راضی، کوئی کھٹکا دل میں نہ لائے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سمجھ لیں، پھر بات اور سمجھ آ جائے گی. پہلے کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک غلام کی ضرورت محسوس ہوئی. اب بازار تشریف لے گئے اور آپ نے غلام خریدا، گھر لے آئے. غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اب وہ غلام تھا نا. غلام کہتا ہے جس نام سے پکاریں گے آپ وہی میرا نام ہوگا. غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ آپ آقا ہیں، آج سے جو آپ نام دے دے وہی میرا نام. فرمایا کھانا کیا کھاتے ہو؟ کھانے میں کیا عادی ہو؟ اللہ اکبر. غلام کہتا ہے جو آپ کھلا دیں گے میں کھا لوں گا.
آقا ہے نا, میں تو غلام, جو آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا. فرمایا کوئی خواہش ہے تو وہ بتا دو. غلام کہتا ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے. غلام کی کیا خواہش ہوتی ہے, آپ آقا ہیں, جو آپ کو پسند وہی مجھے پسند. اللہ اکبر. یہ بات تو حضرت ابراہیم بن ادم اور غلام میں ہو رہی ہے, مگر حضرت ابراہیم بن ادم کے دل پر جھٹکا لگا. آپ فرماتے ہیں یہ بندہ ہو کر, میرا غلام ہو کر مجھ سے ایسے باتیں کر رہا ہے. اگر میرا اور میرے رب کا رابطہ بھی ایسا ہی ہو جائے کہ اللہ جس حال میں تو رکھے اس حال میں راضی ہے, اللہ جو تو نام دے وہ نام میں میں راضی, اے اللہ جس حال میں تو راضی اس میں میں راضی. بتاؤ یہ ہے بندگی, یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. ہم کہتے تو ہیں میں اللہ کی مانتا ہوں, ہم کہتے میں رب کو مانتا ہوں, مگر سچ بات یہ ہے کہ ہم زبان سے تو رب کو رب مانتے ہیں. اگر کوئی دل سے رب کو رب مانے نا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی. ہاں یہ ہے تھوڑی مشکل بات. ایک جملہ سن لو, ایک بڑا پیارا جملہ ہے. عام لوگ جو ہم لوگ ہیں نا, ہم دعا پتہ کیا کرتے ہیں, اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی. ہاں ہم یہ کہتے نہیں ہیں, مگر ہم کیا کہتے ہیں, اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت دے دے, اولاد دے دے, اولاد بیمار ہے اس کی بیماری دور کر دے, فلاں سوسائٹی میں گھر مل جائے, اے اللہ وہ پلاٹ نہیں بک رہا اچھے داموں میں بک جائے. ہماری تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی نا, ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں جس پہ ہم راضی ہیں. یہ عام لوگوں کی دعا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کی پتہ ہے کیا دعا ہوتی ہے, اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. اور میرے مولا اگر تو میری تکلیف میں راضی تو میں تکلیف میں بھی راضی, تو میری بیماری میں راضی تو میں بیماری میں راضی. اور یہ ہے بندگی کا وہ اعلیٰ معیار, یہ ہے توحید پر ایک عملی تقاضا کہ رب مجھے جس حال میں رکھے, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ جانتا ہے میرے لیے کون سا حال اچھا ہے. مگر میں ہوں کہ میری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہو رہی. کبھی یہ کر کے دیکھو, پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنوں چلے پاوا ہوں. فرماتی اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے. اللہ میرے دکھ میں راضی تو میں بھی اس دکھ میں راضی. اور ایک بات اور یاد رکھنا, آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کوئی غریب ہوگا, وہ سوچتا ہوگا یار میں تو غریب ہوں, میں بیمار ہوں, اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے. یہ اطمینان رکھنا ضروری ہے, یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہی حال میرے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ خالق بہتر جاننے والا ہے. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک تالاب کے قریب سے گزرے. سارے بچے نہا رہے تھے, سوئمنگ کر رہے تھے, بچے انجوائے کر رہے تھے. ایک بچہ کونے پہ بیٹھا, افسردہ نابینا بیٹھا تھا, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ. حضرت عیسیٰ نے دیکھا سارے بچے نہا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, یہ ایک بچہ کونے پہ بیٹھا, نظر ہی نہیں آ رہا اس کو کچھ, یہ تو انجوائے نہیں کر رہا. آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کو آنکھیں دے دے, یہ بھی انجوائے کرے, یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلے. آپ کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے آنکھیں دے دی. وہ بچہ تالاب میں کودا, اس نے ایک بچے کو پکڑا, پانی میں ڈبو کے مار دیا, دوسرے بچے کو پکڑا, اس کو ڈبو کے مار دیا, تیسرے کو اس نے زخمی کر دیا. حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو پھر نابینا کر دے. اب سمجھ آیا اس کا نابینا ہونا ہی بہتر تھا. تو یہ بات یاد رکھو, اگر مجھے کچھ نہیں مل رہا نا, یہ میرے لیے بہتر ہے. میں رب کا بندہ ہوں, وہ خالق ہے, اور یہ اس کی توحید پر یقین رکھنے کا عملی تقاضا ہے کہ وہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی رہوں. ہمارا ایک پرابلم بھی ہے, ہم غریب تو ہیں, ہم قرضے میں تو ہیں, ہم بیمار تو ہیں, مگر راضی نہیں ہیں. پھر فائدہ نہیں. آپ اب غریب تو ہوں, کر کیا سکتا ہوں, مگر اللہ نے معاذ اللہ ایسے جملے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اللہ کو جو بے انصاف کہے وہ ایمان سے نکل گیا, ہاں اس کا ایمان ہی چلا گیا. یعنی آپ پریشان ہیں نا, تو اجر کب ملے گا, مرتبہ کب ملے گا, جب اس پر راضی بھی رہو کہ مولا میں راضی ہوں. اب ایک حدیث سن لو, ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے وہ تمام اسلامی بھائی اور وہ مجھے جو لائیو سن رہے ہیں اسلامی بہنیں, اگر آپ بیمار ہیں, آپ قرضے میں ہیں, آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے, آپ کا ہاتھ تنگ ہے, آپ کا دسترخوان ذرا تکلیف پہ رہتا ہے, آج یہ حدیث سن لو, تسلی ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں, سنو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, جو بندہ اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے, خدا کی قسم ہے. اگر مجھے دنیا میں تھوڑا ملے اور میرا رب میرے ٹوٹے پھوٹے عمل پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے, یہ سودا مہنگا نہیں.
मगर इस हदीस में एक शर्त है, कंडीशन है, जो अल्लाह के थोड़े दिए पर क्या है, जरा जोर से बोलो, राजी तो नहीं है ना। ने सोया रहे, मालिक नहीं सो रहा और गुलाम सो जाए, खड़ा हो गया, सारी रात खड़ा रोता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गया। अभी नया नया मुसलमान हुआ है। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं कि जब हम किसी और शहर में पहुंच गए, किनारे पे लग गया जहाज़, तो सारे दोस्तों ने मिलकर पैसे दिए कि अब नया नया मुसलमान हुआ, इसकी हेल्प तो करे ना। तो जब पैसे दिए तो कहता क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हमारे भाई हो। तो वो बेनियाजी से कहता है सुभान अल्लाह, तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जो तुम खुद भी नहीं जान रहे। भला जब मैं जजीरे में था, गैरुल्लाह की इबादत कर रहा था, अल्लाह पाक ने मुझे उस वक्त भूखा नहीं रखा, अब तो ईमान ले आया हूं, अब क्यों भूखा रखेगा, अब क्यों जाया करेगा। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, वो बंदा वैसे ही चला गया। मगर वाकई उस बंदे ने तवक्कुल सिखा दिया है। जब रब पर भरोसा हो तो फिर दुनिया वालों की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों की आदत बन जाती है, हम मदद ही मांगते रहेंगे, यार ये दे देना, थोड़े पैसे दे दो और पिछले वाले मिला के वापस दे दूंगा। यानी उनकी आदत बन जाती है हर वक्त किसी ना किसी से मांगना। अरे सबको छोड़ो, रब से मांगो, अल्लाह पर भरोसा रखो, दुनिया वालों की मालो दौलत पे नजर न रखें। और अल्लाह खुददार को पसंद फरमाता है, उसकी मदद फरमाता है जो रब पर भरोसा रखता है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमने अकीदा तौहीद के बारे में ये भी जाना कि हमारा अकीदा कितना वाज़े है, कितना यकीनी अकीदा है कि अल्लाह है और अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और उसकी दलीलें दुनिया में जा बजा बिखरी पड़ी हैं। और फिर हमने ये जाना कि ठीक है, ये तो हम सब मानते हैं कि अल्लाह एक है, मगर उसके प्रैक्टिकल तकाजे क्या हैं। अकीदा तौहीद पर मैं अमल करने वाला हूँ तो हमने उसकी 4 निशानियाँ जानी। पहली क्या थी? अल्लाह के सामने हाजिर होने में हया करना, अल्लाह की बारगाह में पेश होने से शर्म करना और अपने गुनाहों से तौबा करना। दूसरी क्या थी कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागकर अपने रब को नाराज नहीं करना है, रब की रज़ा पर अमल करना है। तीसरी अमली तकाजा क्या था कि हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, उसके फैसलों पर राज़ी रहें। और चौथा अमली तकाजा हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने क्या फरमाया? वो फरमाते हैं कि बंदा रब पर भरोसा करे, तवक्कुल करे, फिर अल्लाह उसकी गैब से मदद फरमाता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन बातों को हमने याद भी रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं, जहाँ हमारे अकीदा तौहीद को भी मजबूत किया जाता है, हमारे अकीदे का अहम जुज़ इश्क़ रसूल को सुभान अल्लाह मजबूत किया जाता है, बल्कि इश्क़ रसूल के जाम भर भर कर पिलाए जाते हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत पर हमारी शानदार तरबियत की जाती है। एक बच्चे को ये सिखाया जा रहा है, सब मिलकर जवाब देंगे, मुहम्मदे मुस्तफ़ा अहमदे मुजतबा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का। इस वक्त 2 महाज इस्लाम के खिलाफ 2 बड़े अटैक हो रहे हैं। एक अकीदा तौहीद पर अटैक हो रहा है, ये घबराहट डाली जा रही है, ये सवाल डाला जा रहा है कि अल्लाह है या नहीं। हमने इस अकीदे पर मजबूत रहना है और अपने बच्चों को भी मजबूत करना है। हम खुद तो मजबूत होते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं। बच्चा कभी किसी को सुन रहा है, कभी किसी के साथ बैठ रहा है, स्कूल में कहाँ जा रहा है, दोस्तों में कहाँ जा रहा है, कोई फिक्र नहीं वालिदैन को। ऐसा ना हो कुछ अरसे के बाद आपका बेटा ही आपको कहे कि मैं अल्लाह के एक होने पर यकीन नहीं रखता, क्या करोगे? फिर दूसरा अटैक वो क्या है? वो अकीदा ख़त्म नबूवत पर हो रहा है। अपने बच्चे को इस बात पर ऐसा मजबूत कर दो कि नींद से उठाकर कोई पूछे कि बताओ सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है, तो वो पुकार उठे कि मोहम्मदे मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। ये हम सबका फाइनल डिसीजन है, फाइनल अकीदा है। याद रखिए, जिस तरह अल्लाह को एक मानना ज़रूरी है, इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। इसके बगैर ईमान कंप्लीट नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और मेरी दावत इस्लामी भाइयों की, इस्लामी बहनों की, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों की अकायद की हिफाजत कर रही है। इज्तिमा में आएँ, काफिलों में सफ़र करें, अपने घर वालों के साथ बैठकर मदरी चैनल देखें, अपने बच्चों को मदारिस और जामियात में दाखिल करवाएं, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा नेक होगा, मेरा बच्चा सही उल अकीदा होगा, तो मेरी मगफिरत का और मेरे लिए सदका जारिया का बाइस बनेगा। खुदा ना खास्ता बच्चे का ईमान और अकीदा ही चला गया तो मरने के बाद मेरा क्या बनेगा? ये सब हमें फिक्र करनी है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पुरफितन दौर में, इस फितनों के दौर में दावत इस्लामी हम सब के लिए एक बड़ी नेमत है।